نبی پاک علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے. کتنی؟ دو قبروں کے پاس سے گزرے. جب گزرے تو نبی پاک گزرتے گزرتے رک گئے. رکنے کی دیر تھی. نبی پاک نے فرمایا یعذبانی فی القبر، ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے. نگاہ نبی ہے نا، اسی بھی کئی دفعہ کنی دفعہ کئی لنਘ دے ہونے قبرستان چوں، اج تک کسی نو پتہ لگا قبر دے اندر کی پیا ہوندا ہے؟ دیکھو نبی کی نگاہ کا کمال ہے. نگاہ اٹھائے تو آسمان سے آگے جنت کو ملاحظہ کر لیتا ہے، نگاہ نیچے رکھے تو زمین کے نیچے والے بندوں کا بھی حال جان لیتا ہے. یہ حضور کی نگاہ کرم ہے. حضور کی نگاہ کرم ہے کہ حضور کی نگاہ ہم جیسی نہیں، حضور کی نگاہ بڑی اعلیٰ نگاہ ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آپ نے فرمایا صحابہ یہ دو قبریں ہیں، ان میں عذاب ہو رہا ہے. پھر نبی پاک نے خود ہی فرمایا صحابہ اب ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ وما يعذبان فی کبیر. صحابہ ان کو عذاب کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، صغیرہ گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر نبی پاک نے ان صغیرہ گناہوں کی بھی وضاحت فرمائی. کیسا نبی ہے، توڑ پہنچا کے آندا ہے. توڑ پہنچایا نا، خالی یہ نہیں دسیا کہ عذاب ہو رہا بلکہ آگے عذاب ہی ہو رہا ہے. پھر یہ بھی دسیا کبیرہ نہیں صغیرہ دی وجہ نہ ہو رہا ہے. پھر کہا کہ ان گناہوں کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول. کہا ان میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. اور دوسرا چغل خور تھا. دوسرا کیا تھا؟ چغل خور تھا. اب بتاؤ، پہلا دیکھ لو، جو بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، حضور کی ایک اور بھی حدیث ہے، فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو. قبر میں اکثر عذاب جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کو اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور پاک رہنے کا بہترین حل یہ ہے بندہ 5 وقت کا سجدہ اپنے اوپر لازم کر لے. جڑا بندہ نمازی ہوئے گا نا وہ طہارت کا خاص خیال رکھے گا. جنہیں نماز ہی نہیں پڑھنی، وہ کپڑے جویں دے مرضی انہوں نے کیڑی توجہ کرنی. نبی پاک کی کتنی پیاری حدیث ہے. 5 وقت نماز پڑھتے رہو گے اللہ تمہیں پاکی بھی عطا کرے گا، دل کی نورانیت بھی عطا کرے گا. فرمایا ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا، دوسرا چغل خور تھا. اب بندیاں کئی تے بندے ساڈے زمانے چ بھی انج دے نے کہ جنی دیر تک چغلی نہ کھا لین روٹی نہیں ہضم ہوندی. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں کرا دینا، یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دینا. بلکہ حدیثوں میں آتا ہے اگر خوشامد کر کے بھی نہ کسی مسلمان کی صلح کرانی پڑے تو خوشامد بھی جائز ہوتی. مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ دو مسلمانوں کی آپس میں صلح کرا دینا، رشتہ داروں کی صلح کرا دینا. خوشامد کرنی پڑے پھر بھی کرو. یہ کسی مسلمان کا دل توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ 2 بزرگ تھے نا، ایک بابا فرید الدین گنج شکر اور ایک حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ. ان کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے. یہ 2 بزرگ تھے، ان کا زمانہ ایک تھا. جیسے آپ کا میرا زمانہ ایک ہے، اگرچہ میری عمر آپ سے کم ہے بزرگوں سے، ان دونوں کا زمانہ ایک تھا. تو بزرگ جب بیٹھے ہون پھر آپس دیاں رات دیاں گلاں بھی تے کھول لیندے نے. تے ہے بھی دوویں ولی سن. تے حاجی صاحب دوواں نے آپس وچ معاہدہ کیتا، آکھیا اے فرید دوواں وچوں جیڑا پہلا بندہ فوت ہوئے گا نا وہ دوسرے نو خغابند را کے حالات دسے گا کہ اللہ دے ہاں سب نالوں وڈا کس نیکی دا ثواب ہے. اے فرید الدین عمل تو بھی بڑے کیتے نے. تو فرید الدین کہنے لگے حمید الدین تم نے بھی بڑے عمل کیے ہیں. آکھیا دوواں وچوں جیڑا انتقال کرے گا
خواب اندر آ کے دسے گا اللہ دے ہاں سب نہ وڈی نیکی کیڑی ہے؟ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی بابا فرید پہلے ہی ٹر گئے تے حمید الدین پھر انہاں دے مزار مبارک تے آئے، آپ نے نہ کاغذ قلم لیا تے انہاں دی قبر اتے رکھ دیتا تے اینا کہہ کے ٹر گئے کہ میں خواب اندر نہیں پوچھنا، مینوں اس کاغذ اتے کل لکھیا ہونا ملیا چاہیے کہ اللہ دے ہاں سب نہ وڈی نیکی کیڑی ہے۔ اللہ دے ولی نے نا اللہ پاک نے انہوں طاقت عطا فرمائی۔ اگلے دن جدوں آئے تے ایک شعر لکھیا سی فارسی دے اندر، او دا ترجمہ اے سی کہ اللہ دے ہاں سب نالوں وڈی نیکی کسے مسلمان دے دلاں نوں آپس وچ جوڑ دینا۔ کہا سب نالوں وڈا گناہ بھی اے وے کہ مسلمان دے دل نوں توڑنا، تے سب نالوں وڈی نیکی بھی اے وے دو مسلماناں نوں آپس وچ جوڑ دینا۔ یہ بڑا بڑا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا کیا تھا؟ یمشی بن نمیمہ، چغل خور تھا۔ اب نبی پاک نے کیا کیا؟ نبی پاک پھر رحمت للعالمین ہے نا، جنیاں کافر گستاخیاں کرتے پہ انہاں تے عذاب کیوں نہیں آندا؟ ہے بھی نبی پاک دی رحمت ہے کہ بچے نے، مسلمان بچے نے، مسلمانہ دے اندر بڑے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ اپنے محبوب دے بارے بڑا غیرت مند ہے، عذاب انہاں تے آ جانا جے نہ مڑے تے۔ بہرحال نبی پاک نے نا ایک ٹہنی پکڑی، جویں ٹہنی ہے نا انج دی ایک ٹہنی پکڑ کے نبی پاک نے، تے ٹہنی بھی تار سی، ٹہنی کی سی؟ تار سی۔ نبی پاک نے ٹہنی پکڑی، ٹہنی پکڑ کے انہوں دو ٹکڑے کیتا، فشقھا بنصفین، او دے دو ٹکڑے کیتے تے ایک دی قبر اتے لا چھڑیا تے دوجا حصہ دوجے دی قبر تے لا چھڑیا۔ جڑی میں گل سمجھانا چاہنا وہ تسی سمجھ نہیں ہے، یہ واقعہ حدیث ہے تسی پہلے بھی سنی ہوئے گی، لیکن میں جس نتیجے تے اس گل نو ختم کرنا ہے وہ اتھوں عقیدہ اہل سنت دا ثابت ہوندا ہے کہ بندے آندے نے یار گھر کہیں تے بندے آندے نے پڑھو ہی نہ، جڑے مر گئے کام ختم ہے، تے کہیں آندے قبراں تے جا کے نہ پڑھو، گھر ہی پڑھ لو، اتھے کہڑا جا کے چوکھا لبدا ہے۔ تو میں نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، نبی پاک نے ٹہنیاں لی لگا دی، لگا کے صحابہ نے کہا لما صنعت ھذا، یا رسول اللہ یہ آپ نے عمل کیا ہے، اس کا ہمیں ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ صحابہ تھے نا پھر جو بات سمجھ نہیں تھی آتی وہ پوچھ لیتے تھے۔ آج بھی دین کی کوئی بات سمجھ نہ آئے امام صاحب کی، قاری صاحب کی، تو پوچھ لینی چاہیے، دل میں یہ بات بٹھانی نہیں چاہیے حضرت جی پتہ نہیں کی بولتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں لگتی بات، جو پوچھو کہ حضرت صاحب یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یا میرے سمجھن سے فرق ہے یا تہاڈے سمجھان سے غلطی لگی۔ فرمایا لما صنعت ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ نبی پاک نے فرمایا لعلہ ان یخفف ما لم ییبس، اے میرے صحابہ یہ دو ٹہنیاں میں نے لگائی ہیں، جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی قبر سے عذاب دور ہوتا رہے گا، قبر سے عذاب دور ہوتا رہے گا۔ انہوں ماننا مینوں دسو ٹہنی بے جان ہے تے اسی جاندار ہاں، تے جے بے جان اللہ دا ذکر قبر اتے کرے تے اندروں عذاب دور ہو جائے، تے جے جاندار کھڑا ہو کے قبر اتے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ دی قبر اتے کھڑا ہوئے، ایک بھائی اپنے بھائی دی قبر اتے کھڑا ہوئے، ایک یار اپنے یار دی قبر اتے کھڑا ہوئے، ایک بھائی اپنی بہن دی قبر اتے کھڑا ہو کے یاسین پڑھے، رب دا قرآن پڑھے، جے ٹہنی بے جان ہو کے رب دا ذکر کرے تے او دا عذاب دور ہو سکتا ہے، تے جے جاندار بندہ ساری کائنات دے سب نالوں افضل کلام قرآن پڑھے، بتاؤ اللہ تعالیٰ کنیاں رحمتہ نازل فرماندہ آئے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف دی، اگوں کوئی بندہ تانوں کہے قبر اتے کھڑے ہو کے یاسین پڑھی جاندے ہو، یہ تے کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آگیا فائدہ کیوں نہیں؟ جے ٹہنی ذکر کرے تو وہ فائدہ ہو سکتا ہے، تے اسی قرآن پڑھی تے ساڈا فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اب پتہ چلا کہ
کام ایک کرتا ہے ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے۔ ذکر بھی اچھا بندے تو نہیں نہ کیتا، قبر میں جو بندہ ہے اس نے تو ذکر نہیں کیا، ذکر ٹہنی نے کیا اور عذاب قبر والے کا دور ہو گیا۔ یہی تو عقیدہ اہل سنت ہے کہ کام ایک کرتا ہے ثواب دوسرے کو پہنچائے تو اللہ پہنچا دیتا ہے۔